اللہ 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 Allah 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 اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ دل میں ایک بات کو بٹھا لو، ان آمنو بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایک ایمان لاؤ۔ ایمان کے میں اسی نے پیدا کیا ازل سے، اسی نے نکالا ابد کے لیے، اسی نے بتایا کہ یہ ٹھکانہ جو تمہارا ہے زندگی کا زمانہ، یہ تمہارا ایک امتحانی زمانہ ہے۔ بات کو دل میں بٹھا لو، یہ امتحانی زمانہ ہے، یہ ٹھہراؤ کا زمانہ نہیں۔ یہ امتحان جو ہے عجیب غریب مسئلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام شاستیں، تمام عملیں، تمام حکمتیں، تمام دعوے، تمام دریافتیں، تمام ایجادیں اس مقام پر پہنچ کر بالآخر سرنڈر ہو جاتی ہیں، یعنی ہار مان جاتی ہیں۔ اس انسان کو اپنی تحقیق، انسان کو اپنی کوشش، اپنی محنت محدود، گھٹیا، کم، ناقص اور خام نظر آتی ہے۔ انسان کو ماننا پڑتا ہے کس چیز کو، کس نے اس کو پیدا کیا، کیوں زمین پر لایا، یہ اس کی تحقیق کا مدعا مقصد رہ جاتا ہے۔ اگر وہ اس کی تحقیق نہیں کرتا، اس بات کو سمجھ نہیں پاتا،
تو دیکھتے دیکھتے اس کا علم جو ہے پریشانی میں گھر جاتا ہے، ناقص، کچا، خام اور بودا ہو جاتا ہے۔ کتنا وہ دلچسپی کا حامل ہو مگر پھر وہ اپنے مقصد کے مطابق رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کو پہلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مجھے انسان کیوں بنایا؟ پتھر، درخت اور مخلوقات میں سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ چرند، پرند، حیوانات میں سے کیوں نہیں بنایا؟ انسان کیوں بنایا؟ خوب سمجھ لو مسئلہ۔ تم اپنے مکان میں دروازہ ایک رکھتے ہو، آنے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے دروازہ قائم کر دیتے ہو، چاروں طرف سے اس کو دروازے نہیں لگا لیتے۔ خدا کے خدائی میں اللہ کا رسول سے خبر دینے والا آ گیا، وہ تمہیں کہتا ہے ان دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، بس تمہارے سفر میں ایک ہوٹل کو جو مقام ہوتا ہے وہی خدا کی خدائی میں، انسان کی سرگزشت میں، انسان کے سفر میں جو ازل سے نکلا ہے دنیا کا اسٹیشن، اس کے لیے اتنا ہی کام کرتا ہے۔ کتنی دلچسپیاں اس میں ہوں، اگر آپ کو اس کی دلچسپی کا پتہ نہیں ہو تو یہ زندگی جو ہوتی ہے کچھ ادھوری سی سمجھتے ہو، یہاں مزہ نہیں بیٹھنے کا، اس لیے اس کو مزیدار بناتے ہو۔ اس کے مزے کو حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے، کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، اور اپنے اس کے رخ کو پھر خود ہی چیک کرنا ہوتا ہے۔ انسان کو عقل ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، اس حال میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا، آپ اندھدھند جب کسی ہوٹل میں جاتے ہو تو اندھدھند نہیں بیٹھ جاتے ہو، ہر چیز کا استعمال نہیں کرتے ہو، اس کا بھی انسانوں میں ہی وہاں ایک مالک ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے۔ تم دنیا میں آ گئے، کنٹرول کے تحت آ گئے، دنیا میں بیٹھتے ہو کنٹرول کے تحت بیٹھتے ہو، یہاں سے نکل جاؤ گے وہ بھی کنٹرول کے تحت جاؤ گے۔ اس کو بولتے ہیں تقدیر۔ یہ تقدیر جو ہے یہ انسان کا ایک نظم و نسق، انسان کا نزولین، اس کا اصول، کیسے رہنا کیسے نہیں رہنا، کہاں جانا کدھر جانا کیوں جانا، سب مسائل کا حل جو ہوتا ہے تمہاری تقدیر میں آ جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ
Allah, 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 پورے اطمینان کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ تم جا رہے ہو، اودھ کو جا رہا ہے ہر انسان جو بھی اسٹیشن پر آتا ہے، وہ یہاں ٹھہرتا نہیں. اس کے لیے تمہارا رب کہتا ہے ایک ساتھ لینا، تمہارا ساتھ جو ہے ازل سے اکیلے آگے. سمجھ لو اپنے مسئلے کو. اس اسٹیشن پر کتنا ہجوم بن گیا، یہاں پر کتنے کتنے نامعلوم وقفے کے بعد نکالا جاتا ہے. ایک ہی ٹائم بنا دیا جاتا ہے کہ 100 سال کے بعد نکل جانا ہے، تو پتہ نہیں وہاں تک کتنا رش بن جاتا ہے، کتنے گاڑیوں کتنے جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے آخر کو جانے کے لیے. کیسا عجیب غریب حال ہے کہ انسان کو نہ آنے کی خبر ہوتی ہے نہ اس کو جانے کا پتہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کو وہ عقل دے دی ہے، وہ علم دے دیا ہے، وہ خبر دے دیا ہے کہ انسان کو چونکا دیتا ہے اپنے سفر کے بارے میں. میں آیا کہ جہاں تو روٹین کی بات چلتی نہیں، انسان اکیلے آتا ہے اور کیسی محفل میں رہ کر کیسے نکل جاتا ہے. اس کو بزرگوں نے تشبیہ دی ہے پیٹرول پمپ کی طرح. اپنے حال کو دیکھ لو. یہ پہچاننا پہلی بات ہے. جو رو میں بہہ گیا اس کے میں یہی ہوتے ہیں کہ اس کو اپنا اختیار نہیں ہے. آپ کو اختیار ہے. آپ سیاست کرتے ہو، اندرونی سیاست، ملک کی سیاست میں حصہ لیتے ہو، دنیا کی سیاست میں حصہ لیتے ہو. یہ سیاست تمہاری ایک سوچی سمجھی تدبیر ہے. ایسا کام نہیں کرتے کہ تمہارے اپنی سیاست کو دھبا لگ جائے. نہیں، وہ سوچ سمجھ کر تمہارا مسئلہ ہوتا ہے. تم آگے ہو، ازل سے جا رہے ہو ابد کو. دیکھو تمہاری یہ سیاست تم اس اسٹیشن پر کیوں پہنچے. اس کا حال تو یہی ہے کہ پیٹرول پمپ کی طرح جہاں کسی کو رہنے نہیں دیا جاتا. یہ ایک علم ہے، یہ ایک خبر ہے. اس کو پہلے حال میں آج اپنا دل میں بسا لینا، اس کو سمجھ لینا. اگر ایسا نہیں کیا تو علم ناقص، کچا، خام اور بودا ہو جاتا ہے. اللہ 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 اللہ
سن لو ابھی تو نماز سے فارغ ہو. خدا کے خدائی میں نماز ہی ایک واحد جواب ہے، واحد پہچان ہے. تمہارے اس سوال کا تم یہاں پر کیوں آئے؟ نماز سے بھی فرق ہو گئے، مگر ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں نے نماز سے کیا لیا، میں نے نماز میں سے کیا چیز حاصل کی. خبر ہے کسی کو؟ خدا کی خدائی کا اسی میں کل نقطہ جو ہے اسی میں ہے. تمہاری سمجھ، تمہاری فہم، تمہارے ایمان، تمہارے یقین کا سب کچھ مسئلہ اسی میں ہے. اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے کیا؟ خدا کی خدائی کی پوری سمجھ آتی میں، اس میں اپنے پوری سمجھ آتی ہے مجھ کو اس میں کیوں لایا گیا ہے. سمجھنا ہے مسئلہ اپنے کو، نماز اپنی نماز کو درست کرو. یہ نماز پڑھ لی، ابھی کیسی صورتیں اس میں سن رہے تھے، کیا کیا حال تمہارے مسائل کا حل بتا رہے تھے. اب میں اتنا کہوں گا کہ آپ نے صرف اپنی نماز کے خود کفیل ہو. تم نے نماز کو کیا سمجھا، کیسے سمجھا، اس میں مسئلہ تمہارا کیسے ہوا، حل ہوا. الصلاۃ معراج المومنین. یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. اس میں اس کا شک، اس میں اس کا تذبذب، اس میں اس کی مشکوک زندگی، ناقص ناکارہ زندگی کو شفاف صورت میں دکھایا جاتا ہے. دیکھو سن لو تم کہاں سے آئے، اسٹیشن پر کیوں آئے، اس کے بعد تم نے کہاں جانا، کیوں جانا، یہاں کیا کرنا نہیں کرنا. یہ تمہارے پاس ایک حقیقت ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہو. تم کو یہ چیز جو ہے آخر کار اپنے عقل کو، اپنے طاقت کو، اپنے دبدبے کو چھوڑ کر اس کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا. اللہ کا رسول اس کے بارے میں کہتا ہے، سن لو. اب دنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. یہ زمین آسمان ادھورا سوال کیوں سنتے ہو، اس کے جواب کا ادھورا جواب کیوں مانتے ہو. دنیا تمہارے لیے ہے، لیکن تم کو ایک احساس بتایا گیا ہے. اب دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وہ خلقتم للآخرہ، اور تم کو یہاں کے لیے نہیں، تم کو آخرت کے لیے یہ چھوا. اس کے معنی ہیں تم کو یہاں ان مزوں میں رہ کر خام خواہ، یہاں حیوان کافی تھے، چرند پرند کافی تھے کھانے پینے کے لیے. انسان ہو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ہو تو کوئی فرق نہیں. انسان ایک فاضل چیز ہے. اگر انسان نہ آئے اس کا زندہ رہنے سے خدا کی خدائی چلتی رہے گی، کارخانہ چلتا رہے گا، اس میں نوئی چلتا رہے گا. خوب سمجھ لو اپنے مسئلے کو. تمہیں یہاں کھانے پینے کی اجازت کی ہے، کیوں ہے؟ تم کو یہاں اس کو اپنے طاقت میں رکھنے کا یہ رسوخ جو دیا ہے، ہمت جو دی ہے، عقل جو دی ہے، طاقت جو دی ہے، کیوں دی ہے؟ سن لو اللہ کا رسول کہتا ہے، خدا کا خدائی کا واحد رہنما کہتا ہے، پڑھو اللہ 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 اللہ. اللہ جو کہنا ہے سن لو، یہ محبت کا تقاضا کرتا ہے. مسجد ذکر کے مسجد میں بیٹھے ہو، محبت سے رب کو پکارو.
سن لو پہلے، تیز تندے سے نہیں، یہ چاہتا ہے محبت، اللہ کہہ رہا ہے اللہ 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 ایک آواز مجلس کے ذکر کی ایک آواز، اس کو پاس کر لو، اندر میں جگہ دے دو، سن لو۔ الف پر زبر ہے، لام پر تشدید ہے، تشدید 2 بار پڑھا جائے گا، لام 2 بار پڑھا جائے گا، اللہ، اس کو وقفہ نہیں ہوگا، پھر آگے پڑھتے ہو تم، لام پر صرف الف ہے، مد نہیں ہے، اللہ، لا پڑھو گے، اور یہ تمہاری مجلس کی آواز کو کیا بے سرا بنا دے گا۔ ایسا مت کرو، تم مجلس میں آئے ہو، اپنی آواز کو ملا اس کے ساتھ، سن لو پہلے، اللہ 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 اللہ
آج جس مقام پر ہو، جس مرحلے میں ہو، تمہارا اگلا سٹیشن وہ اس کی محبت اور ہمت کے تابع ہے۔ اگر تم نے ہمت سے آواز کو ملایا، تم نے محبت سے اس آواز کو کھینچ لیا، اس کو ادا کیا، اس کو پکڑ لیا، یہ تمہارے دل میں بات بیٹھ جائے گی۔ اگلے سٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تم یہاں اکیلے آئے، اکیلے جا رہے ہو، تم کو محبت ہوگی نصیب اگلے اسٹیشن کے لیے۔ کس کی محبت؟ اللہ کی محبت۔ بات کو سن لو، اس محبت کو جب یہ تاریں ننگی ہوتی ہیں، ان کا آپس میں ملاؤ ہوتا ہے، تم دیکھو پھر کتنا کیا کیا واقعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بات کو سمجھ لو، اس آواز سے، اس مجلس سے تمہارا حال جو ہوگا کیا ہو جائے گا؟ ایک چار چالی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تمہاری سستی ختم ہو جائے گی، جہالت بھاگ جائے گی، تمہاری غفلت بھاگ جائے گی۔ سن لو، یہ ایسے ایسے بدترین نام ہیں۔ سستی کو انسان آگے قافلے کے ساتھ چلنے نہیں دیتی۔ جہالت انسان کو پتہ نہیں غلط راستے پر ڈال کر کیا کیا کام کرواتی ہے، اور غفلت یہ انسان کو کیا کرواتی ہے۔ خدا کی خدائی میں تمہارے قرآن میں لکھا ہے، تمہارے قرآن میں یہ حکم ہوا ہے، والغافلون هم الظالمون، کہ غافل جو ہوگا وہ ظالموں میں سے ظالم کا چونن تشن آر ترس کانس پہ ٹھوشن، ظالم کا چونن وہ کسی کی بات کو سنتا نہیں ہے۔ ظالم کسے بولتے ہیں؟ وہ حق نہ حق سے منہ پھیر لیتا ہے، اپنی جھولی کو بھرتا رہتا ہے۔ او خدا کے بندو، بات کو سن لو، اس ذکر کی مجلس میں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تمہاری سستی بھاگ جائے، تمہاری جہالت بھاگ جائے، اپنے اندرون کی غفلت جو ہے بھاگ جائے۔ وہ غفلت بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اپنے رب سے متعلق ہو جائے گا۔
رب اس کے لیے یہ رب کا والا کنیکشن، یہ تعلق، یہ آسودگی سے نہیں آتا ہے. پوری عمر لگا دو، اپنا علم لگا دو، اپنی دولت اپنی طاقت لگا دو، یہ نہیں آتا ہے. یہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ رب اندر سے دیکھ لیتا ہے انسان کا حال کیا ہے. وہ ظاہر سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھ لیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے قرآن میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، کہ ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کس ملتا ہے یہ اطمینان؟ جو یہی وہ سکون ہے جو ازلی سکون ہے، جس کی تصدیق کے لیے، جس کی اٹیسٹیشن کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اپنے اٹیسٹیشن، اپنے تصدیق کے اس دفتر کو دیکھ لو. دیکھنا مراد ہوتا ہے کہ میں اس کی کیسے تصدیق کرتا ہوں، رب کی رحمت میری طرف کیسے متوجہ ہوگی، میری راتیں کیسی ہیں، کس حال میں چلی جا رہی ہیں، میرا دن، میری آنکھ کیا کرتی ہے، میرے کان کیا کر رہے ہیں. میرے پاس اتنے رب کے خفیہ ایک آلے لگے ہوئے ہیں جو تم کو پتہ نہیں تمہاری پوری زندگی کو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ محفوظ کرتے جا رہے ہیں. اور ایک اسٹیشن تمہاری زندگی میں دنیا سے نکل کر ایک اسٹیشن آگے آ جائے گا. وہ تمہاری رہنما گائیڈ کتاب کہتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. تمہارے اس سفر میں جو تم ازل سے ابد کو جا رہے ہو، دنیا کے اسٹیشن کا ہاتھ تم پر ایسے کھول دیا جائے گا، دنیا کی محفوظ زندگی تم پر ایسے کھول دی جائے گی کہ تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا. تمہارے ایزا یہ بات کو باری باری بات کرنے کا حکم دیا جائے گا. منہ پر مہر ہوگی، زبان کچھ نہیں کہہ سکے گی، لیکن اس کے ہاتھ کہیں گے، اے پروردگار، تو مجھے فلانے کام کروانا تھا، میں نے میز پر بیٹھ کر ایسے ایسے دستخط کیے ہیں، کسی کا گلا کاٹا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا کام میرے بس کی بات تھی کہ گھنٹوں میں طے کر لیتا، مگر میں نے اس کو برسوں لگوا دیے ہیں. یہ کتنی مصیبت اٹھائی ہے اے پروردگار. یہ سب تمہارے ہاتھ، تمہارے اعضاء، یہ آلے ہیں رب کی طرف سے پھر تمہارے ساتھ. مت سمجھو کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، میں نے اس کو طاقتور بنایا. نہیں، اس کے پیچھے رب کی کیا ہے؟ کارکردگی ہے. یہ سب تمہارے پاس، تم جہاں جاؤ گے تمہارے آلے تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری آنکھ تمہارے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ. اس سے تم کیسے نہ کیسے نظارے دیکھتے ہو، لیکن یہ آنکھ تمہاری تمہارے حال کے لیے ایک کافی جواب دینے کے لیے کافی ہے رب کے پاس. گھبراؤ مت سمجھو کہ میں اکیلا ہوں. میرے پاس ایک کنبا ہے، میرے پاس ایک پارٹی ہے، میرے پاس ایک فوج ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے. یہ تمہاری دین نہیں ہے. بات کو سمجھ لو. یہ تمہارے پاس آلے رب کی طرف پھٹے ہیں. تم اس مقام پر نہیں رہو گے. کوئی بھی زندہ انسان اس مقام پر نہیں. وہ یہاں سے پاسان ہوتی ہے. تمہاری گاڑی کو پیٹرول پمپ پر نہیں رہنے دیا جاتا. سیٹیاں لگی ہوتی ہیں، نکالو یہاں سے، ویکیٹ، خالی کرو، نکل جاؤ. اچھے دیون جائے بناؤ نا، چولہا بنانے، اپنے چاول گرم کرنے، کوئی کام، ایسا کام جو اس وقت کے مناسب ہو کرنے دیا جاتا ہے؟ نہیں کرنے دیا جاتا ہے. ایسے ہی یہ دنیا جو ہے، یہ مقام ہے تمہارے ازل اور تمہارے ابد.
کے درمیان پیٹرول پمپ کی طرح ہے. تم پیٹرول پمپ پر ڈیرا نہیں لگاتے، نہ وہاں لگانے دیتے. ٹھیک ایسے دنیا کو اپنے اس راستے کو بھول کر عدل اور ابد کے لیے جو راستہ جا رہا ہے اس کو ایمان بولتے ہیں. ایمان کو چھوڑ کر تمہارا پیسہ تمہارے لیے تم کو جہنم میں لے جائے گا. خدا پناہ بخشے. تمہاری طاقتیں تمہیں جہنم کے لیے لے جائیں گی، تمہاری قوتیں تمہیں جہنم کے لیے لے جائیں گی. او گزر گئے، اس ایمان کو مت چھوڑو. یہ تمہاری ایک اندرون کیفیت ہے، ایک راستہ ہے جس کی بنا پر، جس کے راستے پر تم کو عدل سے ڈال دیا گیا ہے. تم نے ازل میں ابتدائی حال میں جب کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، مسئلہ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں تھا اور اب کی ذات تھی. کچھ ہوتا تو صرف یہی ہے کہ روحیں تھی مجرد، خالی روح کے لباس میں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. روحوں کو کوئی دیکھ نہیں. رب جانتا ہے اور رب روحوں سے پوچھتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا بلا. یہ تمہاری فطرت ہے. اگر تم اس پر سے ذرا پردے اٹھا دیں تو تم کو اپنے فطرت کا پورا مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہ بات کہی ہے اور ہم کو اگر عدل سے نکالا ہے، ابد کے لیے کیوں نکالا ہے؟ اس کی اٹیسٹیشن کے لیے دنیا کے اسٹیشن پر ہمارے پاس کتنے مسائل ہوں گے، کتنی پرابلمیں ہوں گی، کتنے ایسے ایسے مسئلے ہوں گے، ایسے ایسے کام ہوں گے جو فرصت نہیں دیتے ہوں گے، جو ایک سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے. انسان کہتا ہے کہ یہ بھی ضروری، وہ بھی ضروری، وہ بھی ضروری. کسی کرے کسی چھوڑے. اس حال میں آپ کی اٹیسٹیشن، آپ کے اعمال کے اٹیسٹیشن، کیا سوچ رہے ہو رب کے بارے میں؟ تمہارے پاس ایک وقت آ گیا ہے کہ رب کی تمہارے اپنے کام کی اٹیسٹیشن کرو. تمہاری فائل تمہارے سامنے، اور کسی سامنے نہیں. آپ کو کسی کورٹ میں نہیں جانا ہے، کسی دفتر میں نہیں جانا ہے. تمہارا اپنا دماغ ہے جج، تمہارا اپنا دل ہے یہ کورٹ. تو اس کو دیکھ لو، سن لو. کیا تصدیق کرتے ہو خدائی حکم کی؟ اپنے زندگی کے بارے میں کیا تصدیق کر رہے ہو؟ تم کہاں سے چھوٹے ہو؟ اس اسٹیشن پر کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ کتنی دیر کے لیے جانا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس فائل کو کھولا کبھی؟ اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تیرے بندے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ السمیع. وہ سن رہا ہے. کدھر سے سن رہا ہے؟ ہم کو پتہ نہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. ہم کیسے یقین کریں کہ رب دیکھ رہا ہے؟ رب تمہارے ساتھ ہے جنگل میں، رب تمہارے ساتھ ہے دفتر میں، رب تمہارے ساتھ ہے بازار میں. تم کیسے معلوم کرو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ لطیف. لطیف کے میں نے وہ اس حال کے آتے ہیں. کس حال کے؟ جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہے، جو کانوں سے سنا نہیں جاتا ہے، جو ہاتھوں سے چھوا نہیں جاتا ہے، جو زبان پر چکھا نہیں جاتا ہے. کس دنیا میں پھنس گئے؟ تم ایک حقیقت ہو، تم کو لایا گیا ہے حضرت سے، تم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اگر تم نے وقت پر اس چیز کو سمجھ لیا کہ تمہارے پاس طاقت ہے اس کو حل کرنے کی، تمہارے پاس قوت ہے اس کو حل کرنے کی، اگر تم نے اس کو حل نہیں کیا، یہ طاقت تم سے چلے گی اور بعد میں تم حسرتوں میں پھنس گئے. اب نہیں تم کر سکتے. ایک حقیقت ہے یہ، سن لو مسئلے کو. اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allah. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حق ہے، ایسا راز ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. اللہ خبیر، یہ خفیہ طاقت، یہ روت والے جسم میں ایک خفیہ طاقت ہے، اس کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. رب والی روح کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ مثال دی جا سکتی ہے، ورنہ جسم والی روح جو ہے کتنی کمزور ہے کہ اس کو جسم کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ بغیر جسم کے اس کو دیکھا نہیں جاتا. کچھ نہیں کر سکتی تمہاری روح. لیکن رب والی روح کتنی ہے، کس طاقت کی مالک ہے کہ اس کو جسم کی ضرورت. وہ ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی شروع نہیں، کوئی انتہا نہیں کہ یہ ختم ہو جائے. ابد کا بھی یہی مالک، ازل کا بھی یہی مالک، ابد کا بھی یہی مالک. هو الاول والآخر والظاہر. ظاہر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے رب کی کرم فرمائی ہے. کوئی انسان صرف کام کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے اس کو کیوں وجود میں لایا گیا ہے، خدا کی خدائی کیوں چل رہی ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مزے کے لیے مجھے ہاتھ میں آ گئی ہے، جیسے بدلے ویسے چاڑوں. سن لو تمہارا بھی حال کہ تمہاری حال، تمہاری تعمیر، تمہاری ترقی کہاں پہنچ ہے، کہاں پہنچ جائے. تم سے یہ چھین جائے گی. کیا لے جائے گی؟ ایک انسان ابھی صوفہ سیٹ پر بیٹھا ہو آرام سے، ابھی وہ ذلیل خوار ہو جائے گا. کیا میں نے ہے اس کے یہ چھوا؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تم اس اختیار کے اسٹیشن پر ہو. تم کو ازل کا بتایا، ازل خدا کے ہاتھ میں تھا. تم کو ازل کا بتایا جا رہا ہے یہ خدا کے ہاتھ میں ہوں گے. تمہارے اعمال تمہارے رب کے پاس پہنچ جائیں گے. تم کو وہاں پر وہ اپنے قدرت کی سے تم کو اپنے اعمال کی روشنی میں وہاں پر رہنا پڑے گا. کدھر؟ ابد میں. اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی جو دنیا میں دیکھے ہو. اس کا اندرون حکمت جو ہے وہ رب کی کار فرمائی ہے، وہ بھی وہی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ایسا نہیں ہے کہ تو اس نے گپن لے گی. کدھر؟ تو اس نے گپن لگو برسن بالت ہو پچھوک میں خبر ہی ہو کہ پانے کھان توڑی. رب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، میں نے تم کو عدل سے نکال کر عدل کی طرف نکال دیا. تم کو میں نے دنیا میں پہنچا دیا، دنیا میں تم کو اختیار دیا. اب میں دنیا میں تم کو جو مرضی ہے سو نہیں کرو گے. وہ بکل شیء علیم. علیم کیا گو؟ ایسے قسم سے کہاں کا بوجھتی قسم سے مشت تچھن علیم. بوجھت محفوظ تھاوی ہمیشہ کسان تچھن علیم. اللہ 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 Allah, 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 Allah,
دیکھو مجلس کی آواز کو موزوں حالت میں رکھو، اس حالت میں رکھو، نہ تیز زیادہ نہ کم ہو. کم کے معنی یہ ہے کہ چپ رہو گے، دوسروں آواز کو سنتے رہو گے اور تمہارے دل پر پتہ نہیں عجیب غریب حالات طاری ہوتے جائیں گے، تم کو پتہ نہیں رہے گا. ایسے ذکر بھی نہیں، خاموشی سے بھی نہیں، موزوں آواز کے ساتھ اس کو جگہ دے دو. یہ تمہارے اس پانی کو بہائے چلے گی، اس نلکے میں اتنی ضرورت ہے، اس کو اتنے پانی کی ضرورت ہے، اس کے نہ حد سے کم کر دو نہ حد سے زیادہ کر دو. حد سے کم کرو گے یہ کام نہیں کرے گی، اس میں زیادہ دباؤ ڈالو گے
یہ اپنا کام نہیں کرے گی. مجلس کی آواز کو سمجھ لو، اسی لیے مجلس میں آتے ہو. تمہاری راتیں اس کی گواہی دیتی ہے. تم کو اس کی ضرورت ہے، تم نے نیند کو چھوڑا. اس ضرورت کو اس طریقے سے پورا کر سکتے ہو کہ اس آواز کو، مجلس کی آواز موضوع شکل و صورت میں، مثال اس کی ایسی ہے. تمہاری گاڑی ایک جا رہی ہے، راستے میں ویران جگہیں آتی ہیں، پہاڑی خطہ ہے، تمہارے راستے میں بہت بڑا پتھر پھنس گیا ہے. تم پریشان ہو، کہاں جاؤ گے؟ آگے جا نہیں سکتے، پتھر ہے راستے پر، پیچھے ہٹ نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی صورت نہیں ہے. تم سب سواریوں کو اکٹھے حکم کرتے ہو، اٹھو گا، اگر جانا ہے اگر تو اس راستے پتھر کو وہاں سے نکال دو. جب سب سواریاں اکٹھی ہوتی ہیں، اکٹھے زور لگاتی ہیں، زور سے بھی نہیں، آہستہ بھی نہیں. ذکر جو ہوتا ہے ذاتی کام ہے. نماز جو ہے امام کے پیچھے ہوتی ہے. امام کے پیچھے تمہیں ایک حال پیدا ہوتا ہے، تم اس کو سنبھال نہیں سکتے. امام دوسرے رکن میں چلے جاتا ہے. نماز تمہارا یہ کام نہیں کر سکتی ہے. کہاں گئی دنیا؟ کہاں کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ تمہارا قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اپنی ذاتی زندگی میں اس کمی کو پورا کر دو، تنہائی کی زندگی میں اس کمی کو پورا کر دو. اس لفظ کو، اس ذکر کو بٹھا دو اپنے دل میں. یہ ذکر ہی تمہارا اول بھی ہے، یہی تمہارا، یہی ظاہر بھی ہے، یہی باطن میں ہے. اس کو چھوڑ کر ٹی کے پیچھے لگ جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اس کو چھوڑ کر خرافات میں پھنس جاؤ گے، دین کی سرحد سے نکل جاؤ گے. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی حد نہیں. تمہارے نفس میں انسان کو عدل سے نکالا گیا ہے. اس کے ہمسائیگی میں دو چیزیں رکھی گئی ہے، سنو گے؟ نفس اور شیطان، یہ اس کی ہمسائیگی میں ہے. اگر تم نے اپنے ہمسائے کا ساتھ دیا، کس ہمسائے کا؟ اس نفس کا ساتھ دیا، اس شیطان کا ساتھ دیا، تو ہوگا کیا؟ یا آپ کو ٹھکانے پر رہنے دیں گے؟ نہیں ٹھکانے پر رہنے دیں گے. آپ کو پہلے ذکر کے ذریعے، اس طریقے سے ذکر کے ذریعے اس کو کیا کرنا ہے؟ سکون ملانا ہے، اور تم محفوظ ہو جاؤ گے. اگر تمہارے گھر کے سامنے چوکوں کا ایک جال بچھا دیا جائے، آدھے آدھے کلومیٹر پر ایک ہی چوکی، تو تم کو سب سے پہلا کام پہلے اپنے گھر والے چوکی کے ساتھ کام کرنا ہے، یا کہ دور والے چوکی کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ تمہارا نفس و شیطان ازل سے تمہیں ساتھ دیا گیا ہے. یہ کوئی نئی بات ہی ہے آج کی. تمہارا قرآن تمہیں سورۃ لقمان میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو اس سے بچا لو، یہ نفس و شیطان کے فندے جو ہے. تم انہیں کو خرید کوئی اچھی سی کمپنی کی ڈیوریبل چیزیں، اور میں اپنے دل کو مردہ کر دیتے ہو، پروردگار معاف کر دے. یہ دل تمہارا ایک ایسا سہارا ہے، ایسی دولت ہے. اس کو اگر تم نے رب کی طرف محفوظ کر دیا، تمہاری پرواز تمہارے رب کی طرف ہوگی. سفر میں جو جاتا ہے اس کا رخ بھی سفر کی طرف، قدم بھی سفر کی طرف، اپنی سوٹی بھی سفر والی، اپنا بستر بھی سفر والا، اپنا پیسہ بھی سفر والا. وہ تو ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ حال تو گھر کے لیے ضروری ہے، وہ سفر اپنے سر کے لیے وہ حال بھی اٹھائے چلے جائے. وہ سفر کے لیے ضروری ہے نہیں ہے، وہ گھر کے کام کے لیے ضروری ہے. تمہارے کچھ اعمال ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی پہچان کی، تم پہچان سکتے ہو کیا ہوگا تمہارا حال. تو لگو چھنٹل جائے چھنٹل، حلال جائے حلال، آؤ اپنے اپنے کام وقت کے کام ہو گئے. یہ رب کی یاد جو ہے تمہارے دل میں بیٹھ جائے. تمہاری نمازیں جو ہوتی ہیں خود تم فیصلہ کرو، میں نہیں کہوں گا. اپنا فیصلہ خود کرو، تم نے نماز میں سے کتنا حصہ لیا.
کیا آپ کو نماز میں بتایا گیا تھا؟ یہ ذکر جو ہے تمہاری کمی کو پورا کرنے کے لیے تمہارا قرآن گائیڈ کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں گائیڈ کرتا ہے. کسی مولوی نے، کسی اور فقیر نے، کسی پیر نے اس دھندے کو نہیں کھولا. اپنی اصلاح کے مطابق اللہ کا رسول کو بولتا ہے کہ ذکر کی مجلسیں جنت کے باغ ہیں. کیا ہے یہ؟ ان باغوں میں سے فرض نہیں کہا کہ تم نے خواہ جانا ہے فلانے وقت پر اور نکلو. تمہارا رخ ابد کی طرف ہے. یہاں سے کچھ اپنا توشہ کوئی تھوڑا بہت اٹھاتے جاؤ، اس میں تنگی کی بات نہیں، مگر ہے ضروری، ایسا ضروری ہے. قرآن میں حکم تمہیں کہا گیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، کثرت سے تم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کثرت سے تم صدقہ نہیں دے سکتے، کثرت سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، کثرت سے حج نہیں کر سکتے. کر سکتے ہو لیکن تمہارا ذکر ہے، تم نماز کے بعد کر رہے ہو. کتنی بار کیا تم نے؟ ہے کچھ پتا؟ جس کو بولتے ہیں کثرت، اتنی کثرت جیسے بارش کی بوندیں کثرت سے پڑتی ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے. پھر آپ کی زمین سے جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں یہ پانی جمع ہوتا ہے، وہاں سے چشمے نکل پڑتے ہیں. اگر تم نے اپنے دل کو ذکر سے کیا کر دیا، اپنے دل کو ذکر سے کیا کر دیا تم نے؟ سیراب کر دیا، اس کو جگہ دے دی. لا الہ الا محمد. ذکر محض اس لیے ہوتا ہے تمہارا ہر جوڑ کا جوڑ بن جائے. جوڑ کے لیے گون لگاتے ہو لیکن ذکر تمہارا وہاں جوڑ بن جائے. اس مقام تک ذکر کو لے جاؤ. اول بھی ذکر تھا، دنیا میں بھی ذکر، جنت میں بھی ذکر، آخرت کی وسعت میں بھی ذکر. یہ یاد جہاں ہوگی تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی. ذکر زبان سے ہوتا ہے اور یاد دل سے قائم ہو جاتی ہے. اپنے دل اور دماغ دونوں کو لگاؤ راستے پر. ذکر کی مجلس میں مانگو اپنے دل سے پروردگار سے. ذکر میں کی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اب بھی ہوتی ہے. مشکوک آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، واہ، ورنہ اس کے فضائل جو ہیں، اس کے اعمال جو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. پروردگار معاف کر دے. اللہ 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 اللہ
جس کا تم ذکر کر رہے ہو اس کی صفات کیا کیا ہے؟ سن لو، یہ فرض ہیں، ہر انسان پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تکمیل کو نہیں پہنچتا جسے ان صفات کا علم نہ ہو۔ بات سن لو، اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جنگل میں، پہاڑ میں، کہیں گھر میں بیٹھے ہو، کہیں او دفتر میں بیٹھے ہو، کرسی پر ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تم نے اگر اس بٹن کو دبایا، اس سے کنیکشن ہے، تم نے اس کو چالو کر دیا ہے پچھلے پہر، اپنی تنہائی میں آن کر دیا ہے اس بٹن کو، تم جہاں بھی رہو گے تم اس کو آن کر سکتے ہو۔ اللہ السمیع، وہ سنتا ہے جہاں بھی تم ہوگے۔ اللہ لطیف، لطیف کے میں نے کیا بخدا کر کے میں کہتا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوں اس وقت؟ ایک بار میں اپنے نیچے کمرے میں بیٹھا تھا، میرے موبائل کو رنگ بج گئی، اٹھایا میں نے، کون ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے، میں نیو یارک سے ہوں۔ نیو یارک اچھو ہیں، پوری ہماری زمین کے پشت پر۔ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں ایڈورڈ بولوں، تو مجھے یاد نہیں رہا اس کیا حکم ہے۔ بولوں کہتے ہیں تم ساتھ اچھے مشین ایسا، اس کی مشین کوئی تھی وہ خراب ہو گئی تھی، مشین نہیں چلتی ہے، کیا والا مسئلہ ہے؟ اس کو سامنے کر دو، ایک لات لگا دو،
بس اس کے بعد اس نے فون نہیں کیا. کیا پتا پچمی ششا میں سے چھسنا پچمی سن. یہ میں نے لطف کی ایک مثال دے دی. اللہ لطیف، وہ لطیف ہے کس حال میں ہے. سو نیو یارک میں تھے. اچھا کتنا دور ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے وہ کتنا دور ہے. وہ بات یہاں پہنچ، وہ لطف وہ بھی لطیف تمہارے مادے کے ایک لطیف کی مثال تھی. رب مادے سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ آواز جو ہے مادے سے متعلق ہے. ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے نہیں بولا. میں نے اس کو اپنے حساب سے 2 نتیجے نکالے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے میں یہ شیطان کا وسوسہ تھا. دوسرا ہو سکتا ہے اس کو جواب ہی یہی درست تھا کہ اس کو لات لگاؤ. اب اس نے لات لگائی نہیں لگائی وہ مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ نہ اس کی رنگ آئی. اس کے بعد اچھا وہ جو مسئلہ ایک ہے اللہ لطیف، اس کے لطف کا حال کیا ہے؟ اول کی خبر، آخر کی خبر، ازل کا زمانہ کتنا گزر گیا کچھ پتہ نہیں. خدا کی خدائی کے زمانے کا زمانہ کتنا گزر گیا. اختیار والا زمانہ، تمہاری زندگی کا زمانہ، کتنی زندگیاں اس میں آ گئی ہیں کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد اس تمام کارخانے کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. انسان ہی اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے، آؤٹ پٹ ہے، برآمد ہے. میں ہوں، آپ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہی لوگ اس کی آؤٹ پٹ ہے. پتھر اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہو سکتا، جانور اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جانور انسان کے لیے ہے نہیں. یہ سورج نکلتا ہے کس لیے؟ تمام مخلوقات کو چالو کرنے کے لیے، کارخانہ کو چالو کرنے کے لیے. اگر سورج گم ہو جائے تمام دنیا کی لائٹیں اس کے پیچھے کیا کریں گی؟ جمع کر دی جائیں، لیکن اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے. یہ خدا کی خوشی ہے. اتنا عجیب غریب کارخانہ، یہ کس لطف کے تحت، کتنی لطیف ہے وہ ذات. اور وہ ذات کیسی ہے؟ خبیر ہے. ابھی میں نے کہا تھا کہ گپن سن لگ سن مال سن لگ سن دھائر سن دھات بس گئے سن تکھین پانے میں. اس کی خبر جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہے. وہ جہاں دیکھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ نظر رب کی اس کے ساتھ ہے. وہ کیا کما رہا ہے؟ رب کی نظر اس کے ساتھ. دیکھو مسئلہ ایک بات کو سمجھ لو، یہ لطف ہے. انسان یہاں کہتا ہے کہ جب تک میں رب کو دیکھ لوں گا کیا کروں گا؟ میں ایمان نہیں لاؤں گا. ہوتا ہے دل میں کسی کسی کی باتیں ہوتی ہے. اور پھر یہ بات نہیں، اس کے بارے میں لطف ہونے کے بارے میں چاہتا ہے انسان کہ مجھے تجلی ہو جائے. چاہتا ہے نا انسان، ہیں؟ یہ تجلی ہو گئی، لیکن کس مقام پر ہو گئی؟ آخر میں ایک چیک پوسٹ ہوں گی. کتنی چیک پوسٹ ہوں گی؟ چیکنگ کا شاسن. کیا کیوں سے وطن پٹ کرنا غلط چیز میں سے پھر جنس بارس میں جنس گاڑی میں چھا کسی چیک کے نا مختلف چیک پوسٹیں ہوتی ہیں جگہ جگہ. آخرت کی ایک چیک پوسٹ ہے، اس کا نام ہے لقائے رب. کیا نام ہے اس کا؟ یہ لقائے رب جو ہے ایک ایسا مقام ہے جب تمہیں اور تمام مخلوقات کو رب کے سامنے سے گزرنا ہوگا. وہ پوچھے گا اے اللہ میں نے تو فلانا کام کیا تیرے لیے. نہیں، یہ میرے لیے نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے. تو وہ انسان فائل جوڑی 50,000 سال کا ایک زمانہ ہوگا، ایک دن ہوگا. کتنا ہوگا؟ اس کی مثل لا ادھر فائل لا ادھر. یہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کام کیا ہے. ہاں، یہ برادری کے ڈر سے، بھائیوں کے ڈر سے، اور کسی دفتر کے ڈر سے، اور کیسے مسائل ہیں ان کے ڈر سے اس نے یہ کام کیا ہے. یہ کہاں میرے لیے کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ.
تمہاری محبت اللہ فی اللہ ہو، تمہارا کیا ہو، بغض ہو اللہ فی اللہ ہو. یہ مت کہو کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میں حق نہ حق اپنی محبت لگا دوں گا، وہ تمہارا ایمان ضائع ہو گیا. لا الہ الا اللہ. توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، اپنے ایمان کی درستی کر لو. یہ میرا دوست ہے، اس کے لیے میں نے محبت کی. غلط کیا تم نے رب کے لیے محبت نہیں کی؟ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ کچھو واتن. جی یہ محبت کس چیز کے نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک رخ، ایسا رخ ہے تمہارا. قرآن کہتا ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من میں سعودی میں پگڈنڈی میں نہیں جاؤں گا، سعودی میں نہیں جاؤں گا، وہاں گاڑیاں نہیں چلتی ہیں پگڈنڈی میں، وہ تو پیدل راستے ہوتے ہیں، سیدھے نکل جاؤ. یہ ایمان والا راستہ یہی ہے. یہ ملتا نہیں ہے آستگی کے ساتھ. کون؟ یہ کنیکشن، یہ نسبت، یہ تعلق نہیں ملتا ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ. سرسری محنت سے، عارضی کوششوں سے، عارضی چلت پھرت سے یہ نہیں آتا ہے اس طریقے سے. اور رب دیتا ہے، اپنے بندوں کو دیا ہے، لیکن جب کسی کو دیتا ہے پھر اسے کہتا ہے لن فسام لہا. تمہارا قرآن کہتا ہے، نہیں کہتا ہے کیا ورنہ قرآن؟ پھر اس کو ٹوٹا نہیں ہوتا، اس کو توڑا نہیں جاتا ابداً. تم ازل سے چھوٹے ہو، ابد کو جا رہے ہو. تم اس کے معنی ہے کہ تمہارا رب تمہارا ساتھ اسی اسٹیشن پر سے چل رہا ہے. کس اسٹیشن پر سے؟ جہاں تم کو بااختیار بنایا ہے. تاسو بٹن، تراسی بٹن کا پاور سے نے فلانی طریقے سے سپلائی کی، فلانی پاور فلانی طریقے سے سپلائی کی، یہ فلانی پاور. اور تم اگر دائمی لائٹ چاہتے ہو دباؤ اس بٹن کو، اب تمہارے پاس محمد رسول اللہ کا کلام کتنی وسعتوں سے آ گیا ہے. تم پھر چھپ جاؤ گے، تم پھر کہو گے کہ مجھے پتہ نہیں. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. تم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہو. تم کا وجود اور پورا وجود دے دیا ہے، پوری قوتیں دے دی ہیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. بات کو سمجھ لو. یہ بات کو سمجھنی ہوتی ہے. آپ اسٹیشن پر ہو، اگر تم یہاں سے لے جاؤ گے قیامت کے وسعتوں میں ایک زمانہ ہوگا، یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. ان وسعتوں میں ایک حال، ایک کونا ایسا بھی ہوگا جہاں انسان اندھیرے میں جائے گا. تو آگے جانے والوں کو پکاریں گے تو ذرا ہے تو استواش. کیا ہے وہ واش ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں زمین سے پیٹر گواش ہے بہاؤ گواش گاش تم بول رہا ہوں ارجو وراکم فلتمسوا نورا. پیچھے چلے جاؤ. کہاں؟ ادھر ٹرانسفارمر پر، یعنی دنیا کے اسٹیشن پر. دنیا پر دن صحیح ہے نا. تمس پاس ہے سگواش، وہ چلے گیا ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انسان کو دیا گیا ہے یہاں پر دماغ نہیں دیا ہے، آنکھیں نہیں دی ہیں، ہاضمہ نہیں دیا ہے، اپنا کنبا نہیں دیا ہے. کنبے کے ذریعے کیا فوج ہے سوچا اس نے؟ فوج نہیں دیا ہے. اس فوج کے ذریعے اس نے کیا سمجھا؟ اس کو سمجھنا چاہیے تھا فوج کے ذریعے. ہاں میرا مسئلہ جو ہے میں چھوٹا ہوں ازل سے، میں جا رہا ہوں ابد کو. میں نے تو سوچنا ہے. یہ بات سمجھو. اس سے حال کا تھا اس اسٹیشن پر کیوں آیا؟ یہ تمہارا پیٹرول پمپ ہے. غلط چیز یہاں فیڈ مت کرو، سنی سنائی باتوں پر مت اترو. تم نے سنا ہے ڈیزل سے گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن تمہاری گاڑی پیٹرول کی ہے. اگر تم نے ڈیزل کے پمپ پر وہاں پیٹرول پمپ میں ڈیزل ڈال دیا، تمہاری گاڑی کا حال ہوگا کیا ہوگا؟ سنی سنائی بات پر مت کرو عمل. جب تک تمہارا رب، تمہارا قرآن، تمہارا رسول کہتا ہے یہی تمہاری اخیری جو حد ہے. خدا یہ بات کو سمجھو. نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. یہ زمانہ ہی ایسا ہے. تم رب کو مجبور نہیں کر سکتے.
رب کو تو جب تم جاؤ گے لگائے رب کے مقام پر، تم وہاں بات نہیں بتا سکتے، نہ جس کی موسم ہوتی موسم تم اس سے دور اللہ فائل چلو استاد فلاں مقام پر کہاں تھا یہ، فلاں جگہ تھا یہ کیا کر رہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کے یہاں کہاں جا رہی تھی، اس کی زبان کہاں جا رہی تھی، تمہارے حال پر خدا رحم کرے، ساتھ ہی میرے حال پر بھی رحم کرے، خدا اپنی پناہ دے دے، پڑھو اللہ 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 سن رہا ہے، خوش ہو جاؤ، توبہ کر لو،
اللہ کرے اللہ لتے اللہ کرے تمہیں خبر کچھ کچھ اٹھاؤں گا گھبراؤ مت البتہ اپنی آواز کو دل سے مانگو اپنے رب سے مجلس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایمان مانگو رب سے ہدایت مانگو رب سے تو جو تمہاری دنیا میں کام آئے گی جو تمہاری آخرت میں کام آئے گی رب کا فضل رب کا کرم اسی ایمان سے آتا ہے ایمان جاتا ہے راستہ اس کے سامنے ایک دروازہ آتا ہے امان کا جو ایمان پر جاتا ہے اس کو ایک دروازہ ملتا ہے اس کے راستے میں امان کا کس کا راستہ امان ملتی ہے ایمان کے ذریعے سے بے ایمانی سے پیسہ جمع کرو خیرات کرو وہ رب جہاں قبول نہیں ہوتا ہے رب صمد ہوتا ہے بے نیاز ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تمام جن فرشتے توبہ کریں عبادت کریں رب سے بڑا نہیں ہوتا رب سے چھوٹا نہ کرے کوئی اس سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے رب تمہیں کہتا ہے ایک بات کہہ دوں گا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء تم محتاج ہو باپ کی پشت کے ماں کی شکم کے ماں کی گود کے تعلیم تربیت کے جوانی میں شخص کے بڑھاپے میں خدمت کے اور تمہارے سامنے اگلا جو سٹیشن آتا ہے بڑھاپے کے بعد موت کی پل کے ذریعے سے کراس کرنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں برزخ کیا بولتے ہیں اس کو تمام روحیں جو ازل سے چھوٹی ہیں ابد کو جا رہی ہیں وہ برزخ کے مقام پر رکی ہوئی ہے جب خدا کی خدائی کا تمام دنیا کا سٹیشن حل جلی میں آ جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة زمین کو ہلایا جائے گا اس کو بھونچال آ جائے گا زمین اپنے تمام چھپے خزانے نکال دے گی اندر سے باہر اور انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے میری بلڈنگ کو میری عمارتوں کو میرے ان کو حال کو میرے کارخانوں کو میرے دبدبوں کو میرے تخت کو میرے تاج کو کیا ہو گیا یوم اذن تحدث اخبارها اور اپنے زمین کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا اور یہ زمین کہتی ہوگی اس کو اپنے اخبار اپنے خبریں دیتی رہے گی یوم اذن یصدر الناس اشتاتا اس کے تلڑن کو نار سے زالل تمن کیا اشکاسن وہ بھاگتی ہیں نا بمرن شروع اہلسنا آٹھ حکم تمن کیا اشکاسن ان کے گھر کو آگ لگی ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں بھاگتے ہیں نہیں یہ چھوا تمہارا رب کہتا ہے جب انسان دیکھے گا تو اس کی زمین کو ہلایا جائے گا اشتات ایسے جیسے کہ پریشان دڑن آگے پیچھے ہوڑ یوڑ یوڑ ہوڑ کھونے لگے یہ پیشن کوئی ہے اس مقام کی طرف یہ تمام خدا کی کارخانے کا حال جو ہے زیرو کی طرف آ چکا ہوگا زیرو کو میں نے کیا ہے کوئی حال کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا جائے گا جہاز لینڈ کرتا ہوگا خدا کی خدائی اس میدان کے لیے کیا کرتی ہوگی لینڈ کرتی ہوگی یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے وہ دیکھا ہوگا اس کی شوڈیوشن سے رزلٹ بہت اٹھاتا ہے کہتے ہیں گوناڈیوشن ریڈیو پڑھنے رزلٹ اگر تمہارے نیشنل ریڈیو ایس جمع گژھان ساری وہاں سے بدل زندگی میں تو لیکن انسان ذریعہ ہوتا ہے کوئی اچھی خبر سننے کے لیے جمع ہو جاتا ہے
پہلے تمام مخلوقات، انسان، جنات، حیوانات، فرشتے سب اپنے اپنے کاموں کو دیکھنے کے لیے کیا ہوگا؟ ہوں اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے بھاگ دوڑنے میں مصروف ہوں گے. ہتو کدی چھو ایک اسٹیشن، ایک راستہ تمہارے اسٹیشن پر آ جائے گا. تمہاری زندگی کے پڑاؤ میں ایک پڑاؤ یہ آ جائے گا. سوچ کرو کن کن پڑاؤ سے گزرنا. یدی وہ چن پڑاؤ کہیں سے ہو تو کہیں سو بون، کسی کا ہاتھ دبائیں یا کسی کا کھائیں. کوشش کرو تم کو یہاں طاقت ملی ہے، لیکن تم کو بتاؤ تمہارا رب کہہ رہا ہے کیسے کیسے پڑاؤ آ جائیں گے. یاد ہے نا؟ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. بس انسان نے سٹیشن میں، زندگی کے سٹیشن میں مثقال ذرۃ، چھوٹے ذرے کے مثقال کے برابر نیکی کی ہوگی، اس کو دیکھ لے گا، ضائع نہیں ہوگا تمہارا. جس نے شر کیا ہوگا، یہ مت ہوگا کہ یہ آج تم مٹے تھے، تم نے توبہ کی نہیں، یہ کیسے مٹتا؟ پیپر پر لکھی ہوئی چیز ربڑ سے مٹائی جاتی ہے نا. لیکن جب تم نے ربڑ لگایا نہیں، تم نے توبہ کی نہیں، تم اپنی زندگی کے لیے بعد میں پھر اس کے راستے پر ازل سے لے کر ابد والے راستے پر یعنی ایمان پر لگے نہیں، تمہاری زندگی سے وہ باتیں نہیں آئیں، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دماغ، تمہارے وجود، تمہارے بولو، تمہارے اختیار سے یہ باتیں نہیں پھوٹیں تو ہوگا کیا؟ خدا پناہ دیکھ لینا. اپنی زندگی تم کو یہ سچویشن اسی لیے ملا ہے. آنکھ جائی شفا سکن کتس کالس ایکس تحریکس نہ تو دویمس تحریکس دیا، تریمس تحریکس، ژورمس تحریکس، 10 تحریک، 15 تحریک، وہ 5 طریقہ کہ بھائی کیا. ہاں جی. اور تم کو ایک عمر دی جاتی ہے. اس عمر میں تم غافل بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، جاہل بھی تھے، تربیت بھی نہیں تھی. لیکن جب تم نے دیکھا اولم نعمرہم ننکسہم فی الخلق، میں نے تم کو ابتدا میں پیدا کیا، پھر میں تم کو بڑھاپے میں اسی حال میں واپس لوٹا دیتا ہوں. کدھر؟ اسی بچپن کی طرف. بچپن میں ہوتا ہے انسان کن کن چیزوں کا محتاج، بڑھاپے میں کن چیزوں کا محتاج. یہ چھوا ہے، یہ تو باتیں ایسی ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے. رب نہیں ہے تمہارے پاس کوئی جواب اس کا نہیں دے سکتا کوئی دنیا کا انسان. اس کو بالآخر اپنے اڑی کو چھوڑنا ہوگا، سرنڈر کرنا پڑے گا. رب کے حضور میں توبہ کر کے روز داخل ہو جاؤ گے. تمہارے حال پر رحم کیا جائے گا، میرے حال پر رحم کیا جائے گا، مخلوقات کے حال پر رحم کیا جائے گا. آمین برحمتک یا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات